ڈاکٹر صاحب اصل بنیادی سوال ہے، ہر دفعہ پوچھتے ہیں مگر شاید کسی کے علم میں یہ بات نہ آئے تو آ جائے۔ عید کی کیفیت کیا ہے، رویت کا مسئلہ کیا ہے، اور عید ہوتی کب ہے؟ ماہ رمضان کا اختتام ہوتا کس بنا، کس شرط کے اوپر ہے؟ جزاک اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کبھی بھی ابہام اور اشکالات میں نہیں چھوڑا۔ ہر فیلڈ میں آپ نے اپنے واضح احکامات امت کو دیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، یعنی رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر ہی تم اس کو افطار کرو، یعنی عید ادا کرو، اس دن روزہ نہ رکھو۔ یہ دونوں صورتیں آپ نے چاند کی رویت کے ساتھ منسلک کر دی۔ رویت کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک باتیں فرمائیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں چاند دیکھا اور وہ رمضان المبارک کا چاند تھا، صحابہ نے بھی دیکھا لیکن کسی کو نظر نہیں آیا۔ ایک چھوٹے صحابی، یعنی چھوٹے سے مراد جو عمر میں نسبتاً باقیوں سے کم تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ نے اسی کی رویت پر اعتماد کرتے ہوئے صحابہ سے کہا کہ کل ہم روزہ رکھیں گے، یعنی گویا شہادت بھی ایکسیپٹیبل ہے، بشرطے کہ وہ شخص جس کی شہادت لی جا رہی ہے وہ اس قابل ہو۔ اور اسی سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کی رویت کے لیے ایک رویت بھی کافی ہے، بشرطے کہ وہ عاقل بالغ اور مسلمان ہو اور اس کی عدالت مجروح نہ ہو۔ البتہ عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 گواہیاں، اسی طرح عاقل بالغ مسلمان 2 گواہیاں عید کے چاند کے لیے ضروری ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھنے کے لیے آپ نے مدینے میں اہتمام کیا، عید کا چاند دیکھا، لیکن آپ کو نظر نہیں آیا، صحابہ نے ان کو بھی نظر نہیں آیا۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کہ 29 کو تم چاند دیکھو، اور چاند دیکھنا بھی 29 کو ہوتا ہے، 30 کو نہیں دیکھنا ہوتا، 29 کو دیکھو۔ اگر تو چاند نظر آ جائے صحیح۔ تو ٹھیک ہے، اگلے دن تم اس کے مطابق فیصلہ کر لو۔ اگر رمضان کا آخری دن ہے تو اگلے دن تمہاری عید ہوگی، شوال کا پہلا دن ہوگا، اور اگر شعبان کے آخری دن تم نے دیکھا ہے تو اگلا دن رمضان کا ہوگا۔ فرمایا اگر 29 کو چاند تمہیں نہیں نظر آتا تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، فرمایا پھر اس کی گنتی کے 30 دن تم پورے کر لو۔ اچھا، اب اس میں یہ اشکال بھی اللہ کے رسول نے ختم کر دیا کہ مثال کے طور پر آج 29 تاریخ ہے اور ہم نے چاند دیکھا، ہمیں نظر نہیں آیا کیونکہ یہاں بادل تھے، اچھا، اور پورے پاکستان میں بادل تھے، اور یہ عین ممکن ہے کہ بادلوں کے پیچھے چاند موجود تھا اچھا، لیکن ہمیں نظر نہیں آیا، اور تاریخ 29 ہے۔ شریعت نے یہ حکم کیا کہ تم اس کے 30 دن پورے کرو۔ بادلوں کے پیچھے کھڑا ہے وہ ہماری بلا سے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں شک سے بچایا، 30 دن پورے کرو۔ پھر اگلے دن کے لیے آپ نے ہدایت دی کہ جب اگلے دن بادل نہیں تھے اور چاند نظر آ گیا آسمان پہ، تو پھر تم یہ قیاس آرائیاں نہ کرو کہ یار یہ تو اتنی دیر رکا ہوا ہے، تھوڑا سا اتنا موٹا ہے، یہ پہلی کا تو نہیں لگ رہا، یہ دوسری کا لگ رہا ہے۔ فرمایا تم نے جب میرے حکم سے 30 دن پورے کیے ہیں تو یہ پہلی ہی کا چاند ہے، بے شک وہ کل ہی نظر آیا تھا، سبحان اللہ۔ بے شک آسمانوں پہ کل تھا، لیکن تم نے آج دیکھا ہے، میرے حکم کے مطابق کہ 30 دن تم پورے کرو، یہ شک پوری کر دی تو وہ بالکل وہی ہی مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے مدینے کے اندر جب چاند دیکھنے کا اہتمام کیا، جو عید کا چاند تھا، صحابہ نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، اگلے دن آپ نے یعنی 30 دن پورے کر کے رمضان کے آپ نے روزہ رکھوا دیا صحابہ کو۔ اب 30واں روزہ ہے اور تقریباً عصر کا ٹائم ہے، اچھا، یا عصر سے تھوڑا پہلے کا، اس طرح، اور ایک قافلہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، وفد تھا، وہ اونٹوں پر سوار تھا، آپ کے پاس آیا، اور اس وفد نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مغرب میں ہم نے اپنے علاقے میں چاند دیکھا تھا، ہم نے چاند دیکھ کر رات سے اسی وقت ہم نے سفر شروع کیا، اچھا، ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ عید ہم آپ کے پیچھے پڑیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھے ہم نے دیکھا ہے تو یقیناً مدینے میں بھی نظر آیا ہوگا، لیکن وہ پہنچے کب؟ ظہر اور عصر کے بیچ میں۔ اچھا، اب یہ عید کا وقت نہیں تھا، صحیح، لیکن ان کی گواہی پر
اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا روزہ کھول دو. اچھا لیکن رویت نہیں ہوئی چاند کی ابھی. نہ یعنی رویت دوسرے علاقے میں ان کی ہو گواہی ان مل کی گئی. ان کی ہو یہاں گئی, کی تو نہیں ہوئی. یہاں نہیں ہوئی. وہ پڑھ کر عید وہ یعنی چاند دیکھ کر وہ آئے, سواریوں پر سوار ہو کر ساری رات سفر کیا, دن آدھا سفر کیا, عصر اور مغرب کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور گواہی دی کہ ہم نے کل مغرب کو چاند دیکھا تھا. آپ نے ان کی گواہی پر لوگوں کا روزہ کھلوا دیا اور فرمایا کہ عید کا وقت چونکہ نکل چکا ہے لہٰذا ہم کل عید کریں گے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شہادت پر بھی رویت مانی جائے گی, لیکن شہادت کے لیے کچھ اصول ہیں کہ جس علاقے جس شہر کی شہادت آئی ہے ہمارے پاس اس کا اور ہمارا مطلع ایک ہو. اچھا اگر مطلع فرق ہے تو جیسے لوگ کہتے ہیں یہ سعودی عرب کا, ہم سارے ماننے والے ہیں سعودی عرب کے, سعودی عرب ایک الگ بات ہے, لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے. ان کا مطلع ہمارے مطلع سے بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے کبھی 2 دن 3 دن کبھی 1 دن فرق ہوتا ہے, صحیح ہے. اور اس فرق کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم اس کو اپنا وہ نہیں بنا سکتے, کیا کہتے ہیں اس کو, محور, کہ بھی ہم اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے, ایسا ہم نہیں کر سکتے. بہت خوب.